کتاب اللہ کے اندر بہت سے احکامات ہیں، ان احکامات میں چند جو احکامات ہیں کہ انسان یہ عہد کر لے کہ اس قرآن کے اندر جو احکامات لازم ہوئے ہیں، جو احکامات اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ان کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو کبھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میں بالغ ہو چکا ہوں تو نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، اگر میں بالغ ہو چکا ہوں تو روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اگر میرے پاس پیسہ ہے صاحب نصاب کو کبھی زکوٰۃ نہیں چھوڑوں گا، میرا پاس پیسہ ہے میں حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں، میں حج کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں مر جاؤں گا، میں کٹ جاؤں گا، میں گل جاؤں گا، میں سڑ جاؤں گا، میں پہاڑ سے نیچے گر جاؤں گا، میں آگ میں جل جاؤں گا، میں جو ہے وہ دریا کے اندر کود جاؤں گا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہی انسان عہد کرے، ہر حال کے اندر انسان اللہ کے حکم کو اپنے سامنے رکھے تو اس کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسری حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ کے حقوق ہے، اس کے اندر اللہ نے بڑی سخاوت رکھی ہے، بڑی سخاوت رکھی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اگر میرا بندہ اتنے گناہ کر لے کہ زمین اور آسمان کا خلا وہ گناہوں سے بھر جائے، لیکن صرف ایک مرتبہ میرے در پر آ کر صدق کے دل سے 2 آنسو بہا لے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر لوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے پیاز کی مثال دی کہ جس طرح جو پیاز ہوتا ہے اس کے چھلکے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اور جس طرح اس کے درمیان سانس ہوا نہیں آ سکتی، تو فرمایا کہ یہ جو زمین اور آسمان کا جو خلا ہے اگر یہ پے در پہ یہ گناہوں سے بھر لے، لیکن ایک مرتبہ میرے در پر آ کر مجھ سے معافی توبہ کر لے، میں اس کے سارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ یہ حقوق اللہ ہیں، اس کے اندر اللہ نے گنجائش رکھی ہے، اس کے اندر اللہ نے وسعت رکھی ہے، لیکن اس کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے ہماری نمازیں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کمپیوٹرائز قسم کی نمازیں ہیں، روبوٹک قسم کی ہماری صلاح ہے کہ بٹن دبایا رکوع کیا، بٹن دبایا سجدہ کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم میرے در پر حاضری لگاتے رہو، حاضری لگاتے رہو، تمہیں فیل نہیں کیا جائے گا، حاضری لگاتے رہو، جو کمی بیشی رہ جائے گی میں ان جو ہے وہ کمی بیشیوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ حقوق اللہ ہے۔ اور اسلام کا دوسرا نمبر وہ حقوق العباد ہے۔ جتنا اللہ حقوق اللہ کے اندر نرم ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے اندر سخت ہے، اتنا ہی اللہ سخت ہے۔ ایک انسان ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اب انتقال کے بعد سب سے پہلا شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو اس کے مال سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کا دیکھا جائے کہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے، اس کے مال سے وہ قرضہ ادا کیا جائے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کا مہر ادا کیا ہے یا نہیں کیا، اور اس بیوی نے خوش دلی سے معاف بھی نہیں کیا، تو پھر اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کے مال سے بیوی کا مہر ادا کیا جائے، یہ دوسرا کام۔ اور پھر تیسرا کام یہ ہے کہ اگر اس شخص نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کے مال میں سے 1/3 جو اس کا مال ہوگا وہ مال جو ہے اس سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا ایک اصول ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹا جائیداد کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، نہ بہنوں کو اس کا حق دیتا ہے نہ بیٹیوں کو اس کا حق دیتا ہے۔ قرضہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو شہید کو بھی معاف نہیں ہے، شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ شہید کا مقام کیا ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ قرضہ ایسی چیز ہے کہ جو شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر ایک سنت تھی جو آج کل ختم ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو اللہ کے نبی آ کر پوچھتے کہ یہ جو بندہ ہے کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ اگر مال چھوڑا ہے تو اللہ کے نبی پوچھتے تھے کہ جو ہے نا وہ اس پر کسی کا کوئی قرضہ تو نہیں ہے، یعنی اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا۔ اگر قرضہ دینا ہوتا تو اللہ کے نبی پوچھتے کہ کون سے ورثاء میں سے لوگ ہیں کہ جو اس کا قرضہ ادا کریں گے، اگر کوئی وارث نکل آتا تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کے نبی اگر مطمئن نہ ہوتے تو کہتے صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو، میں تو نماز نہیں پڑھوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا معاملہ تھا۔ 100 سال بھی جو ہے وہ انسان صف اول میں آ کر وہ نماز پڑھتا رہے، اس نے جو ہے وہ 50 حج کر لیے ہوں،
لیکن جو ہے وہ قرضہ اگر کسی کا اس نے رکھا ہے وہ انسان کا معاف نہیں ہوگا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ حقوق العباد کے معاملے کے اندر اللہ کی ذات بڑی سخت ہے، اس معاملے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے اس کا جو مال ہوتا ہے، اس مال کے اندر تمام کی تمام اولاد کا حق ہوتا ہے۔ یہ جو بٹن ہے، اس بٹن کے اندر بھی حق ہوتا ہے۔ قلم کے اندر جو سیاہی ہے، اس سیاہی کا بھی اولاد پوری کے اوپر حق ہوتا ہے۔ ان جوڑوں کے اندر بھی اولاد کا حق ہوتا ہے، جوتے کے اندر بھی اولاد کا حق ہوتا ہے، ٹوپی کے اندر بھی اولاد کا حق ہوتا ہے، چشمے کے اندر بھی اولاد کا حق ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کے اندر اولاد کا حق ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے وہ ان کا حق ان کو نہیں پہنچایا جاتا، ان کا حق ان کو نہیں دیا جاتا۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے اندر کمی رہ جائے شاید اللہ معاف کر لے، لیکن حقوق العباد کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، یا تو جب تک اس کا حق ادا نہیں کریں گے معاف نہیں ہوگا، یا جب تک وہ خود معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ اور کل قیامت والے دن جو کرنسی چلے گی وہ نیکیوں کی چلے گی، وہاں پر پھر نیکیاں دینی پڑیں گی، ایک پیسے کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینے پڑیں گی۔ تو ہماری تو نمازیں ہی نہیں ہیں، اور جتنی پڑھتے ہیں کیا پتہ قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق رسمی نہ ہو۔ انسان کی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک دور آئے گا کہ لوگ اچانک مریں گے، اچانک موت آئے گی، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ہمیں جب کوئی موت ہوتا ہے، موت کہیں ہوتی ہے، تو ہم اپنی تسلی کے لیے پوچھتے ہیں بھائی اس کو کیا ہوا ہے، بھائی اس کو کیا ہوا ہے، وقت پورا ہو گیا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یا جس کو کینسر تھا مجھے کینسر نہیں، شاید میں بچ جاؤں، نہیں۔ لوگ سوچتے ہیں اسے شوگر تھی، مجھے شوگر نہیں، شاید میں بچ جاؤں، نہیں۔ بوڑھا بھی جائے گا، جوان بھی جائے گا، بچہ بھی جائے گا، عورت بھی جائے گی، مرد بھی جائے گی۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب وہ وقت آتا ہے ایک لمحہ نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے۔ اس لیے انسان کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو، انسان اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر کے عہد کرے اللہ کے ساتھ کہ اللہ جو پچھلی زندگی گزری اس میں تو اللہ میری زندگی کو معاف کر دے، میرا وہ پاسٹ تھا، اے اللہ مجھ سے نادانی ہو گئی۔ جب انسان جو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، جب انسان اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، جب انسان اللہ سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ کی ذات بڑی جو ہے وہ غفور الرحیم ذات ہے، اللہ کی ذات بڑی شان کریمی والی ذات ہے۔ وہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کرے گی، اپنی طرف سے انسان کوشش کرتا رہے۔ باقی انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، جو کمی بیشی ہوگی اس پر استغفار کرتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔